تراویح کی نماز کتنی رکعتوں پہ مشتمل ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں آتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز کیسے ادا کرتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نماز تراویح اور تہجد ایک نماز کے دو نام ہیں۔ تراویح کا نام نیا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح کا نام یہ نہیں تھا، بلکہ اسے تہجد کی نماز کہتے تھے، رمضان کا قیام کہتے تھے، رات کے نوافل کہتے تھے، رات کا قیام کہتے تھے۔ تو اس نماز کا نام تراویح یہ نیا نام ہے، لیکن نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے، اور آپ یہ پورا سال ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ اسی لیے جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تو تب آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات قیام رمضان پڑھایا، پھر وتر پڑھائے۔ وتر کتنے پڑھائے اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ 3 رکعتیں افضل ہے، تو اس لیے امید ہے کہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھائیں، اور اگر ایک وتر پڑھایا ہو تو پھر بھی 9 رکعتیں بنتی ہیں، 20 نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز تراویح 11 رکعت ہوں، جیسا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور بہت سے احباب کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینہ کے قاریوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کو 23 رکعتیں پڑھائیں، یعنی کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعتیں وتر۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ کے قاریوں کو جناب ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو وہ نماز تراویح پڑھائیں، تو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ روایت ہے جس کے راوی صائب ابن یزید ہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا میں ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں جس میں 23 رکعات کا تذکرہ ہے۔ اسے روایت کرنے والے یزید بن رومان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے امام بہقی نے ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یزید بن رومان نے تو جناب عمر فاروق کو نہیں پایا، یعنی کہ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں واقعہ ہوا جبکہ انہوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، یعنی کہ ان سے نہیں ملے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے زمانے میں نہیں تھے۔ اور ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن رومان نے جناب عمر فاروق کو نہیں پایا۔ ایسے ہی امام عینی جو کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند منقطع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، درست بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی 11 رکعتیں ہی ادا کی گئی ہیں، 20 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا جناب عمر فاروق سے ثابت نہیں ہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری مشہور و معروف حنفی عالم دین ہیں، وہ اپنی 3 کتابوں میں 8 رکعات تراویح کو سنت قرار دیتے ہیں، بلکہ 20 رکعات والی روایت کا رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات تراویح پڑھی ہے۔ فیض الباری میں یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مولانا محمد زکریا کاندلوی، انہوں نے
موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک میں لکھا ہے کہ محدثین کے اصول کے مطابق 20 رکعت تراویح کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔